بزرگاں واسطے ایک کوئی گل دے سارے واسطے پیغام سبحان اللہ بولو میں گل کروں. آئیے جناب اعلیٰ ایک وقت سی جناب اعلیٰ اسلام دا مزاج ایسا سی کہ حضرت ابو قدامہ فرما دے رہے میں رقہ دے شہر گیا اے شام دا پچھلے سال تباہ ہویا ہے جناب روسی بمباری دی وجہ تو کہتے رہے میں رقہ دے شہر مجاہدین نو دعوت دے رہے ہوں جناب جنگ دے جاون واسطے ایسے لمحات جو میں نو مسجد دے دروازے دے ہوتے ایک بھائی ملی ہے انتہائی پردے دے اندر جناب اعلیٰ چھپی ہوئی ہے. اس بھائی صاحبہ نے جناب اعلیٰ کے میں نو کہہ دیا ابو قدامہ توڑا نہ ہے میں کیا حاجی آکھا ہے میرے والا والی رسی میرے قدر لو وڈے میرے والا انہاں دی رسی وٹ کے آئی انہاں نو مٹی دے اندر جناب اعلیٰ پھر میں گارے تے کیچڑ دے اندر پا کے پھر انہوں خشک کیتی ہے تاکہ براہ راست میرے والا تے غیر دی نظر نہ پوے پھر لے کے آئی ہے رسی لے جایا جے کسے دے اٹھ بنن دے کھبا جائے گی تے کہدا اس تو بعد نے آکھیا ایک میرا پتر ہے 15 سالہ دا ہے میں ایک شہید دی بیوہ میں بڑی بہرتا نال پالیا جناب اعلیٰ وہ میرے شوہر دی نشانی ہے تے جس وقت تو چھوٹا سی اس وقت تو انہیں باپ نے انہوں تلوار چلاون دا فن سکھایا تے میں جناب شہید دی بھیڑ بھی انہیں ماوے نے انہوں تیر چلاون دا فن بھی سکھایا بڑے غضب دا تیر انداز بڑے غضب دا تلوار دا ماہر میرے پتر نو لے جاؤ چلو میری امانت اللہ قبول فرما لوے کہتے نے میں ان دے جذبے نو دیکھ کے میں حیران کہتے نے جناب اعلیٰ آخر ایک وقت آیا میں ہی بات میں کہ ٹھیک ہے جناب میں لے جاؤں گا تیرے پتر نو کہتے ہیں جس ویلے اسی رکھا تو نکلے جناب تے اس خاتون نے جناب اعلیٰ اپنے پتر نو بھیجے پتر ہوندا جناب اعلیٰ گھوڑے دے ہوتے سوار تے دوڑ دا آیا کہ کہنا ابو قدامہ کتھے آئے میں کہ جی میں انہیں کہ چاچا میں توڑے نال جانا میں کہ پتر پہلے اپنی عمر تے دس چہرہ تے دکھا پہلے نقاب تے چہرے تو ہٹا میں ویکھا تو جاون دے قابل بھی ہے کہ کوئی نہ کہتے رہے چہرے تو انہیں نقاب ہٹایا نہ داڑھی آئی ہے نہ مچھ آئی ہے میں کیوں پترہ تیری عمر چھوٹی ہے تیرے ماں پیو بھی چو کوئی زندہ ہوئے تے جا کے خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے وہ بچہ آدھا ہے چاچا لگتا ہے تسی پچھاڑے آ نہیں میں وہ سے ماں دا بیٹا وہاں جڑی والا دی رسی تو انہوں دے کے گئی ہے میں شہید دا بیٹا وہاں شہید دا بھاجا وہاں میں نو لے کے جاؤ تسی وعدہ کیتا ہے وسیع دے بوئے تے کھلو کے ابو قدامہ کہتے ہیں میں بچے دے جذبے تے حیران لے کے ٹور پہ کہتے ہیں ساری رات تو قرآن پڑھ دا حافظ سی قرآن پڑھدا سی ساری رات کہتے ہیں جس ویلے دن ہوندا دن دا روزہ رکھنا سی آخری دن جدو جنگ ہونی سی اس دن سپاہیاں واسطے کھانا بنانا لے اس لنگر والے اس نظام دے ہوتے کھڑا سی تے دیکھ نو جناب اعلیٰ پانی پایا انہیں جناب اعلیٰ چمچہ کھلا رہا تے پانی پا کے جس ویلے انہیں جناب ایک پتھر نل بیٹھ کے تھوڑی دیر انتظار کیتا جتنی دیر تک دیکھ پک دی کہتے ہیں بیٹھا تے اوتھے نیند آ گئی انہوں میں دیکھ رہے ہیں پتھر نل ٹیک لایا ہو ستا ستا مسکران لگ پیا پھر اچھی اچھی ہسن لگ پیا جدو ہسیا وہ دی بیداری تو بعد میں پوچھیا ہو بچیا ہسیا کیڑی چیز دے کہتا چاچا مبارک ہوئے میں جنت چپڑا گھر ویکھے آئے تے میرے رب سونے فرمایا میں آج دا روزہ اتھے افطار کرنا آج لوگوں نے بہت دی خبر ملے لوگ پہلے کمبر لگ پہنے آئے میں نو کی ہو گیا یہ 15 سال دا بچہ آئی جیڑا کہنا ہے مبارک ہوئے آج میں چلا جاؤں کہتے رہی گلہ کر رہے ہیں تے دشمن نے حملہ کیتا ہے اس بچے نے جناب اعلیٰ جلدی نل کھوڑے تے بیٹھ کے اگے نکلے کہتے رہے میں نے پچھے پچھا تعقب کیتا ہے تو میں قریب پہنچ کے حیران ہو گیا کہ اتنا تیز رفتار تے اتنا تلوار دا باہر کہتے ہیں جناب جدر جاندہ ہے لاشا دے ڈھیر لاندہ جاندہ وہ میں کہ بچیا واپس چل تے اگے آنا تیرا چنگا نہیں آکھا چاچا تو نہیں سنیا میرے سونے نبی نے فرمایا میدان جنگ چوں بھجنا سب تو بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے میں نہیں جاؤں گا مہربانی کر میری ماں نو دسی او دا پتر بزدل بن کے نہیں لڑیا دلیر تے شیر بن کے لڑیا
پھر ایک دشمن دا حملہ ہویا، وہ ادھر نکل گیا، میں اس پاس ہے، جدو جنگ ختم ہوئی دشمن ہار گیا، کہتے رہے میں انہوں لب رہا ہوا، دشمنہ دیا لاشاں بھی پئیاں تے ساڑیاں بھی پئیاں، تے جناب اسا دیکھیا ایک آواز آئی بڑی ہلکی جی، کوئی میرے چاچا ابو قدامہ نو بلائے، میں وصیت کرنی ہے، کہتے رہے میں آواز سنی، آواز پچھاڑ کے میں دیکھے کن لایا، ان لاشاں دے تھلے دبیا سی، ان تمہیں لاشاں ہٹائیا، تے جس ویلے میں انہوں چکیا اور دا سر میں اپنی کو دیا رکھیا، کہتے رہے میں اپنی چادر نالوں دا بتھا صاف کیتا، وہ میرے بچے کی ہو گیا تو اپنے آپ رو قربانی کر لیا، تے کہنا چاچا پتے تو خون نہ صاف کر، اسے خون نل تے رب نل ملاقات کرنی ہے، انہوں دسنا اے ربا میں اپنے خون نہ آخری قطرہ بھی تیرے دین واسطے وہاں کے آیا، بس میری اتنی گزارش ہے، میری اماں نو ملی تے نسیا، تیرے پتر نے اپنی کھادا، تیرے بیٹے نے سینے تے سر تے چہرے تے زخم کھادا، تے میری ایک بہن ہوئے گی 10 سالہ دیا، انہوں آکھی میرا انتظار نہ کرے، اور قیامت والے دن ساڑیاں ملاقاتاں ہوڑ گیا، تے تیرے کہہ کے انہیں کلمہ پڑھیا، تو دی روح نکل گئی ہے، تے کہنے نے جناب آلہ، تے جس ویلے واپس آیا، میں دیکھے آرکہ دے والارج، ایک گھر دے بار چھوٹی جی بچی کھڑی ہے، تو دی شکل و شہید رل مل دیا، تے پوچھ رہی ہے ہر ایک تو چاچا میرے بھائی نے کدوں آنا آیا، میرے بھائی نے کدوں آنا آیا، تے کہتے ہیں جس ویلے میں گیا تیرے تو بھی انہیں وہی سوال کیتا، میں کہ بیٹی اپنی ماں نو بلاؤ، ان دی ماں دروازے پیچھے کھڑی ہے، کہہ دی ابو قدامہ اگر بیٹا شہید ہو گیا تے مبارک دے، میں رب دے کے سجدہ شکر ادا کرنا، تے جے زندہ آئے تے میں غیر محرمان گل نہیں کر دی ہوتی، چلا جا آپ پہ میرا بچہ آ جائے گا، وہ کہتے نو مبارک ہویا تیرے پتر نے دلیری نال شہادت پائی ہے، تے کہتے نے انہیں سجدے میں سر رکھ لیا اندر ہی سجدے میں گر گئی، در میں ہوتی بیٹی نو آکھا بیٹی تیرا بھائی تینو سلام کہہ رہا سی میرا انتظار نہ کری، اور قیامت رو ملاقات ہوئے گی، کہتے نے میں اتنی کل کی تھی، اور بچی گری تے دی روح نکل گئی، جناب اعلیٰ دی ماں نے جس ویلے بیٹی دی بہت دیکھی تے میں نو دیکھیا، میں نو آکھیا تسا جاؤ میں نو سنبھال لواں گی، تے کہتے نے میں 2 چیزاں کٹھیاں ایک جگہ تے دیکھیاں، ایک ماں اتنی دلیر ہے جو پتر دی شہادت تے سجدے شکر دے کر دی پئی ہے، تے ایک بیٹی ایک بہن جناب اعلیٰ بھائی نال اتنی محبت کر دی ہے، او دی موت دی خبر سن کے موقع تے مر گئی ہے، اے دوویں چیزاں نے مینوں حیران کر کے رکھ دیتا۔ ابو قدامہ دے اس جملے تو ایک دخل دا پتہ چلیا، کدی ماواں پتراں نو دلیر بنا دیا سن، کدی ماواں پتراں نو اسلام واسطے جوانی اپنی جناب بچا کے رکھن دا درس دے دیا سن۔ اج ساڈے جواناں دی جوانی کھا گیا موبائل، اج ساڈے جواناں دے پاکیزہ خیال نو موبائل دیاں بےہودہ فلماں کھا گیا، اج کیبل تے ڈش کھا گیا، اج مسلماناں دے گھراں تے سجی ہوئی ہے ڈش تے سجے ہوئے ڈش انٹین، بلکہ جنابے تے پکے گھر نے، اے بد نصیبی ہے ساڈی قوم دی، میں جنوبی پنجاب وچ ایسے گھر بھی دیکھے جنہاں دے بچے باہر آئے تے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، کسے دے ایک پیر وچ ہور جُتی تے دوجے وچ ہور رنگ دی جُتی، لیکن گھر تے جناب ڈش انٹینا لگیا۔ وینو دسو اے مسلمانوں کافر دا ڈش تیرے گھر تے ہوئے تے محمد عربی دا قرآن تاکہ وچ رکھیا ہویا، ڈش تو روز فائدہ اٹھائے، قرآن نو ایک واری بھی کھول کے نہ دیکھے کہ قرآن کی آتا ہے، اور پیسے جس دے کھڑا لیا کہ موبائل تے کیڑے دوست رکھی پیغام بھیجے آ، کدی قرآن بھی پڑھ تینو پتہ لگے رب دے طرفوں سونا نبی کی پیغام لے کے آیا، پڑھ تینو پتہ لگے یہی پیغام قوم تک میرے مصطفیٰ نے پہنچایا، میرے لجپال نبی نے پہنچایا ہے۔ جناب اعلیٰ کہ لوگوں یاد رکھ لیا جائے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور ایک قرآن بولے اما کان محمد ربا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ویسے ہی پیغام اس قوم نو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی، سونے نبی دی عزت تے ختم نبوت تے حملہ برداشت نہیں ہو سکتا۔